بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کے سبق کی عبارت ہے فَإِنْ ظَهَرَ لِلْمُشْتَرِي خِيَانَةٌ فِي الْمُرَابَحَةِ أَخَذَهُ بِثَمَنِهِ أَوْ رَدَّهُ وَفِي التَّوْلِيَةِ حَطَّ مِنْ ثَمَنِهِ. وعند أبي يوسف رحمه الله يحط فيهما، وعند محمد رحمه الله خير فيهما. فإن اشترى ثانيا بعد بيع بربح فإن رابح طرح عنه ما ربح، وإن استغرق الربح الثمن لم يرابح. إذا اشترى ب10 وباعه ب15 ثم اشتراه ب10 فإنه إن باعه مرابحة يقول قام علي ب5، وإن اشتراه ب10 وباعه ب20 ثم اشتراه ب10 لا يبيعه مرابحة أصلا، وعندهما يقول قام علي ب10 في الفصلين، لأن البيع الثاني بيع متجدد منقطع الأحكام عن الأول. ولأبي حنيفة رحمه الله أن قبل الشراء الثاني يحتمل أن يطلع على عيب فيرده عليه فيسقط الربح الذي ربحه، فإذا اشتراه ثانيا تأكد ذلك الربح، فصار للمشتري الثاني شبهة أن الربح حصل به فلا يكون منقطع الأحكام عن الأول. ورابح سيد شرى من مأذونه المحيط دينه برقبته على ما شرى بائعه. إذا اشترى العبد المأذون المحيط دينه برقبته ثوبا ب10 فباعه من مولاه ب15، فالمولى إن باعه مرابحة يقول قام علي ب10 كمأذون شرى من سيده، أي إذا اشترى المولى ب10 ثم باعه من مأذونه المحيط دينه برقبته ب15، فالمأذون إن باعه مرابحة يقول قام علي ب10، لأن بيع المولى من عبده المأذون وشراؤه منه اعتبر عدما في حق المرابحة لثبوته مع المنافي، وإنما قال المحيط دينه برقبته لأنه حينئذ يكون للعبد المأذون ملك، أما المأذون الذي لا دين عليه فلا ملك له، فلا شبهة في أن البيع الثاني لا اعتبار له. أما إذا كان عليه دين محيط فحينئذ يكون البيع الثاني بيعا، ومع ذلك لا اعتبار له في حق المرابحة، فيثبت الحكم بالطريق الأولى فيما لا دين عليه. یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ اس عبارت کے اندر مصنف رحمہ اللہ نے دیانت اور خیانت سے متعلقہ کچھ مسائل ذکر کیے ہیں، اور یہ بے مرابحہ کی ایک اہم ترین بحث ہے، کیونکہ پہلے بھی آپ کو یہ بتایا کہ مرابحہ اور بے تولیہ ان دونوں کی بنیاد امانت داری ہے۔ تو اگر مشتری کی طرف سے خیانت پائی جاتی ہے، مرابحہ پر چیز بیچنے والا خیانت سے کام لیتا ہے، یا تولیہ کے ذریعے چیز بیچنے والا خیانت سے کام لیتا ہے، تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا؟ واضح سی ایک مثال دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ نے زید سے ٹیبل خریدا، اس نے آپ سے کہا کہ یہ ٹیبل مجھے 5000 کا پڑا ہے اور میں آپ کو 5500 یعنی 5500 میں بیچتا ہوں۔ اب 5500 میں اس نے آپ کو ٹیبل بیچا، بعد میں پتہ چلا یا اس نے اقرار کیا، بینہ سے بات ثابت ہوئی، یا پھر قسم سے انکار کیا، تو معلوم ہوا کہ اس کو تو یہ چیز 4000 میں ملی تھی، نہیں، اس کو 4000 کی پڑی ہے اور اس نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ 5000 کی پڑی ہے۔ تو اب یہاں پر اس نے جو خیانت کی ہے اس کا کیا حکم ہوگا؟ ایسی بے تولیہ ہے، کہا کہ مجھے 4000 کی ملی، آپ کو بھی 4000 کی بیچتا ہوں، بعد میں پتہ چلا کہ اس نے تو 3500 کی خریدی تھی، اس کو 3500 کی پڑی ہے۔ تو اب اس خیانت کا کیا حل ہے؟ اس کی وجہ سے بے پر کیا اثر ہوگا؟ ایک اور بھی خیانت کی صورت ہے، یہ تو مقدار مال کی خیانت ہے نا، ایک اور بھی خیانت کی صورت ہے، وہ یہ ہے کہ اس نے اس کی حیثیت، کیفیت کے بارے میں جھوٹ بولا۔ مثلا کہ اس نے چیز خریدی ادھار، اور آگے آ کے اس کو نہیں بتایا کہ میں نے ادھار خریدی ہے، چونکہ ادھار پہ عام طور پہ چیز مہنگی ملتی ہے، اس کو نہیں بتایا کہ میں نے ادھار پہ یہ چیز خریدی ہے، اور اس کو چیز بیچ دی، تو اب یہاں پر بھی اس نے خیانت سے کام لیا۔ یہ مسئلہ جو ادھار اور نقد والا ہے یہ تو انشاءاللہ آخر میں آ جائے گا، یہاں پر مقدار مال کے اندر جو جھوٹ بولا، جو خیانت کی، اس سے متعلقہ مسئلہ مذکور ہے۔ اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اپنی رائے ہے، امام ابو یوسف کی اپنی رائے ہے، اور امام محمد رحمہ اللہ کی جدا رائے ہے۔ عبارت پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی جو آراء کی وضاحت ہے وہ ذکر کرتا ہوں۔ فَإِنْ ظَهَرَ لِلْمُشْتَرِي خِيَانَةٌ، اگر مشتری کی خیانت ظاہر ہو جاتی ہے
بالمرابحة بے مرابحہ کے اندر اخذہ بثمنہ او ردہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ جتنا ثمن طے ہوا تھا اتنے ثمن میں ہی وہ چیز لے یا پھر واپس کر دے، یعنی خیار تو اس کو حاصل ہے لیکن قیمت میں کمی مرابحہ میں نہیں ہو سکتی۔ وفی التولیہ حط من ثمنہ، اور بے تولیہ کے اندر جتنی قیمت کا اس نے جھوٹ بولا تھا اتنی قیمت منہا کر دی جائے، یعنی اگر اس شخص نے مرابحہ میں کہا کہ 4000 کی چیز مجھے ملی ہے اور آپ کو میں 4400 کی بیچتا ہوں، 400 کے نفع پہ بیچتا ہوں، بعد میں پتہ چلا اس کو یہ چیز 3000 کی ملی ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ 4400 میں خریدنا چاہتے ہیں خرید لیں، اگر نہیں خریدنا چاہتے تو آپ کو خیار حاصل ہے اس خیانت کی وجہ سے کہ آپ اس بے کو ترک کر دیں، یہ مبیع اس کو واپس کر دیں۔ جبکہ تولیہ کے اندر اس نے کہا کہ یہ چیز مجھے 4000 کی ملی ہے اور اس نے 3000 کی وہ چیز کو ملی تھی، اب یہ 4000 جو اس نے وصول کیا تو 1000 جو زائد وصول کیا جھوٹ بول کر خیانت سے، یہ اس کو واپس کرنا پڑے گا، 3000 میں ان کا معاملہ مکمل رہے گا۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام صاحب نے پہلی صورت کے اندر مرابحہ کی صورت کے اندر تو ثمن کے اندر کمی نہیں کی، جبکہ بے تولیہ کے اندر ثمن کی کمی کی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بے تولیہ کے اندر جو ثمن کی کمی کی ہے وہ اس لیے کہ خیانت کے بعد بے تولیہ تو باقی ہی نہیں رہتی، چونکہ بے تولیہ کا مطلب یہ ہے کہ جتنی کی خریدی اتنی کی بیچو، اور اس نے جتنے کی خریدی اتنی کی نہیں بیچی یا جتنی کی اس کو پڑی اتنے میں نہیں بیچی، تو گویا بے تولیہ ہوئی ہی نہیں ہے، تو یہ عقد ہی منعقد نہیں ہوتا اگر آپ ثمن کی کمی نہ کریں، تو عقد کو بچانے کے لیے ثمن کی کمی کریں گے تاکہ بے تولیہ ہو جائے۔ جبکہ مرابحہ کے اندر اس نے زائد نفع لینا ہوتا ہے، تو اگر اس نے جھوٹ بھی بولا ہے تو نفع کے اندر اس نے اضافہ کیا ہے، مرابحہ کے جو کلمات بولے یا جو عقد ہے وہ تو اپنی جگہ پر قائم ہے، اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آگے چلتے ہیں۔ وعند ابی یوسف رحمہ اللہ یحط فیہما، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے دونوں صورتوں کے اندر قیمت کی کمی کی جائے گی، یعنی بے مرابحہ کے اندر بھی جو جھوٹ بولا ہے، جو ثمن کا اضافہ جھوٹ بول کے اس نے ذکر کیا وہ ختم کر دیا جائے، اور بے تولیہ کے اندر بھی۔ وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں بے کی جو بنیاد ہے، جو اساس ہے، وہ امانت ہے، اور امانت داری جو ہے وہ خیانت کے ساتھ جمع تو نہیں ہو سکتی، تو اس لیے خیانت کو ختم کیا جائے گا تاکہ اس بے کا جو فائدہ ہے، یہ جو اس کی اساس اور بنیاد ہے وہ باقی رہے۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں خیر فیہما، دونوں صورتوں میں اختیار دیا جائے، کمی نہ کی جائے، یعنی اگر وہ لینا چاہتا ہے تو اسی مقدار میں لے لے، اگر بے کو ختم کرنا چاہتا ہے تو ختم کر دے۔ امام محمد رحمہ اللہ کی اس رائے کی وجہ یہ ہے کہ عقد کا جو تعلق ہے وہ ثمن اور مبیع سے ہے، ثمن اس نے بیان کر دیا ہے، الفاظ سے تعلق نہیں ہے، الفاظ یا مرابحہ تولیہ جو اس نے کہا تھا یہ وصف مرغوب ہے، تو ثمن جب موجود ہے جو اس نے بیان کر دیا اس پر ہی بائع راضی ہوگا، اسی پر ہی وہ چیز اپنی ملک سے نکلنے دے گا، اس سے کم پر تو اس کی رضامندی نہیں پائی جا رہی، تو اس لیے یہ بیع ہو جائے گی۔ البتہ وصف مرغوب کے فوت ہونے کے، ختم ہونے کے، ضائع ہونے کی وجہ سے اس کو اختیار دے دیا جائے، چیز رکھنا چاہتا ہے تو رکھ لے، اگر واپس کرنا چاہتا ہے تو واپس کر دے۔ مزید ان حضرات کے دلائل کی جو تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ ہدایت کے اندر آپ پڑھیں گے۔ یہ تو صورت مسئلہ تھا۔ اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے 5 امثلہ ذکر کی ہیں جن کے اندر وہ اس بات کو ثابت کریں گے کہ دیانتداری مرابحہ کے اندر ضروری ہے، خیانت کی وجہ سے معاملہ فاسد ہو جائے گا، اور جہاں پر خیانت کا شائبہ بھی پایا جائے گا وہاں پر بھی مرابحہ درست نہیں ہوگا۔ جس میں سب سے پہلی مثال یہ دی کیفیت المرابحہ فیما رابح فیہ مرتن، ایک چیز کے اندر پہلے مرابحہ کر چکا ہے، ایک مبیع کو پہلے مرابحتاً بیچ چکا ہے، پھر اس کو خرید کر دوبارہ مرابحتاً بیچتا ہے، تو پہلا جو مرابحہ کا نفع تھا اس کو اصل رأس المال میں چھوڑے گا، باقی رکھے گا یا نہیں رکھے گا۔ مثال کے طور پر ایک چیز کو 10 روپے میں خریدا، مرابحہ کر کے اس کو 15 میں بیچا، اب 10 رأس المال اور 5 نفع ہے، پھر دوبارہ اس کو 10 میں ہی خریدا اور اب دوبارہ اس کو مرابحہ کے طور پر بیچنا چاہ رہا ہے، تو رأس المال کتنا بتا؟ تو اب وہ رأس المال امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک 5 بتائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یہ چیز 10 روپے میں خریدی اور 5 روپے وہ پہلے نفع کے طور پر حاصل کر چکا ہے، تو ایک چیز سے جب اس نے 5 روپے نفع کے طور پر کما لیے تو گویا اصل قیمت اس کی 5 ہو گئی، جو اس نے 5 ادا کیے تھے وہ تو واپس اس کو مل گئے، اب اصل قیمت 5 ہو گئی، اب دوبارہ مرابحتاً اس کو بیچنا چاہتا ہے تو 5 کو اصل قیمت بتائے گا۔ اور ایسے ہی اگر 10 روپے کی چیز تھی، 10 روپے مرابحتاً نفع کے ساتھ اس کو بیچا، یعنی 20 کی بیچی،
اب دوبارہ اس چیز کو خریدا 10 روپے میں، تو اب دوبارہ مرابحتاً بیچنا چاہتا ہے تو مرابحتاً نہیں بیچ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ 10 روپے جو قیمت ہے وہ نفع کے طور پر وہ حاصل کر چکا ہے. اب اس کا جو راس المال تھا وہ اس کو وصول ہو چکا ہے، تو گویا اب پیچھے قیمت ہی باقی نہیں ہے جس کی بنیاد پر وہ مرابحہ کر سکے. جبکہ صاحبین کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، جو دوبارہ عقد ہوا 10 روپے میں مرابحہ کے پر بیچنے کے بعد اس نے جب دوبارہ خریدا تو اب یہ بیع جدید ہے، ما قبل کے سارے تعلقات اس سے ختم ہیں. ما قبل کا جو بیع تھی یا معاملہ تھا اس کا ما بعد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں عبارت پڑھ کے اس مسئلے کو مزید واضح کر دیتا ہوں، پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو دلیل ہے وہ موجود ہے کتاب کے اندر، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. فَإِنِ اشْتَرَى ثَانِيًا، ایک چیز کو دوبارہ خریدا، بعد بیع بربح، اس کو بیچنے کے بعد، فَإِنْ رَابَحَ، اب دوبارہ پھر اب اس کو مرابحتاً بیچتا ہے، طرح عنہ ما ربح، تو پہلے عقد مرابحہ کے اندر جو اس نے نفع کمایا اس کو منہا کرے گا، مائنس کرے گا اصل قیمت سے. یہ پہلی جزئی تھی. دوسری جزئی ہے وَإِنْ اسْتَغْرَقَ الرِّبْحُ الثَّمَنَ، اگر نفع مکمل قیمت کے برابر تھا، 10 روپے کی چیز خریدی تھی، 10 روپے مرابحتاً نفع کے ساتھ بیچی، تو اب 10 مقابلہ 10 ہے، 10 نفع 10 اصل راس المال، تو اب یہ استغراق الربح الثمن کہلائے گا. لم یرابح، تو اس صورت میں اب بیع مرابحہ نہیں ہو سکتی. عبارت کی وضاحت دیکھیے. اذا اشترى ب10، چیز کو 10 میں خریدا، وباعه ب15، 15 میں اس کو بیچ دیا، ثم اشتراه ب10، پھر اسی چیز کو 10 روپے میں واپس خرید لیا. فإنه إن باعه مرابحة، اب دوبارہ اس کو اگر وہ مرابحتاً بیچنا چاہتا ہے، یقول، وہ کہے گا قام علی ب5، یہ چیز مجھے 5 کی پڑی ہے. یہ جو 15 کے اندر 5 جو نفع ہے اس کو اس 10 سے مائنس کریں گے تو 5 باقی رہ جائیں گے. وَإِنْ اشْتَرَاهُ، دوسری جو جزئی تھی اس کی وضاحت دیکھیے. اگر اس کو خریدا ب10، 10 کا، وباعه ب20، اور اس کو 20 کا بیچا، 10 روپے نفع کے ساتھ بیچا، ثم اشتراه ب10، پھر اس کو دوبارہ 10 کا خرید لیا، لا يبيعه مرابحة اصلا، تو یہ اس کو یعنی مرابحتاً بیچ ہی نہیں سکتا. وعندهما، صاحبین کا مذہب ہے، یقول، وہ کہے گا قام علی ب10 فی الفصلین، دونوں صورتوں میں کہے گا کہ مجھے 10 روپے کی پڑی ہے، میں آپ کو مرابحتاً اس کو اتنی قیمت میں بیچتا ہوں. کیوں؟ لأن البیع الثانی بیع متجدد، جو دوسری بیع ہوئی ہے، یعنی مرابحتاً ایک بار چیز کو بیچا، دوبارہ اس کو خریدا، یہ جو دوبارہ اس کو خریدا یہ نئی بیع ہے، نیا معاملہ ہے. منقطع الاحکام عن الاولی، پہلے کے احکام سے بالکل منقطع ہے، اس کا پہلے کی جو احکامات تھے، اثرات، نتائج تھے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ، کہ اس کا پہلے کے ساتھ انقطاع کلی نہیں ہے، پہلی بیع کے ساتھ اس کا اثر اور اس کا تعلق باقی ہے. کیسے باقی؟ دیکھیے. ان قبل الشراء الثانی، دوبارہ جب اس نے خریدا، یحتمل، ممکن تھا، یطلع علی عیب، کہ یہ کسی عیب پر مطلع ہو جاتا ہے، اس کا کوئی عیب پتہ چل جاتا، فیردہ علیہ، تو یہ اس کو واپس لوٹا دیتا. فیسقط الربح الذی ربحہ، تو جو اس نے نفع کمایا تھا وہ نفع اس سے ساقط ہو جاتا. یعنی اس نے جب پہلے مرابحتاً چیز کو 15 میں بیچا، 5 روپے نفع کمایا، تو ممکن تھا مشتری کو کوئی عیب پتہ چلتا، وہ اس کو بھی واپس کرتا اور 15 واپس لے لیتا، تو اس کو جو 5 نفع حاصل ہوا تھا وہ واپس چلا جاتا. لیکن جب دوبارہ اس مشتری نے اس کو چیز بیچ دی تو اس کے بیچنے سے اب یہ احتمال ختم ہو گیا کہ عیب کی وجہ سے چیز کو واپس جائے، تو یہ 5 کا نفع جو مؤکد ہوا، پختہ ہوا، لازم ہوا، یعنی اس کے واپس جانے کا اب کوئی احتمال باقی نہیں رہا، یہ دوسری بیع کی وجہ سے ہے، تو اس لیے دوسری بیع کے ساتھ اس کا تعلق باقی ہے. تو جب تعلق باقی ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو نفع ہے یہ دوسری بیع سے ہی حاصل ہوا، تو اس لیے اس کو منہا کیا جائے گا، ختم کیا جائے گا. فَإِذَا اشْتَرَاهُ ثَانِيًا، جب دوبارہ اس کو خریدا، تأکد ذلك الربح، تو وہ نفع مؤکد ہو گیا، پختہ ہو گیا. فصار للمشتری الثانی، اس کو للشراء الثانی ہونا چاہیے، پھر معنی زیادہ واضح ہوگا کہ دوسری جو خرید و فروخت کا معاملہ ہے، دوسری خرید کا جو معاملہ ہے، اس کا شبہ ہوگا ان ربح حصل به، کہ جو نفع ہے وہ اس کے ذریعے حاصل ہوا، یعنی مبی سے کہہ لیں یا شراء ثانی سے کہہ لیں. فلا يكون منقطعا الاحکام عن الاولی، تو اس لیے یہ احکام کے اعتبار سے پہلے سے منقطع نہیں ہے، کلی طور پر اس سے جدا نہیں ہے. اگلا مسئلہ ہے کہ غلام کا اپنے آقا سے
یا آقا کا اپنے غلام سے مرابحتاً بے شرا کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک وہ غلام ہے جو معزون ہے، اس کو تجارت کی اجازت ہے، لیکن اس پر اس کی قیمت کے بقدر قرضہ نہیں، یعنی جتنی غلام کی قیمت ہے اس کے بقدر اس کی اوپر قرضہ نہیں ہے بلکہ اس سے کم ہے۔ اس کو کہتے ہیں غیر المحیط دینہ برقبتہ، کہ اس کو مکمل طور پر قرضے نے گھیرا نہیں ہوا۔ اور دوسرا وہ غلام ہے جو معزون فی التجارہ ہے، لیکن اس پر اتنے قرضے ہیں کہ اگر اس کو بیچا جائے تو ان قرضوں کی ادائیگی ہوگی۔ اس کو کہا جاتا ہے المحیط دینہ برقبتہ، کہ اس کے قرض نے اس کو گھیرا ہوا ہے، اس کی گردن کو یا اس کی ذات کو گھیرا ہوا ہے۔ تو ان دونوں کے جدا جدا مسئلے ہیں۔ یہاں پر تفصیلی طور پر جس کو ذکر کیا گیا وہ دوسرا ہے، جس کو جو ہے قرض نے گھیرا ہوا ہے، چونکہ اب اس کی دو حیثیتیں ہیں، یا تو مالک کے پاس ہوگا، یعنی آقا کی ہی ملک میں باقی رہے گا اگر آقا اپنی طرف سے وہ قرض ادا کر دیتا ہے۔ بصورت دیگر یہ اجنبی لوگ قرض خواہوں کی ملکیت ہوگی کہ وہ اپنا قرضہ وصول کرنے کے لیے اس کو بیچیں گے۔ تو اس لیے اس کی تفصیلات یہاں ذکر کی ہیں، اور پہلے والا تو واضح ہے چونکہ آقا اور غلام یہ دونوں احکامات کے اعتبار سے متحد ہی ہوتے ہیں، یعنی آقا کی ہی ملک ہوتی ہے، غلام کی کوئی ملک نہیں ہوتی، اس کو جو بھی دیا جاتا ہے اسی کے پاس آتا ہے، یعنی اسی کو ملتا ہے۔ تو اس لیے اس کو واضح طور پر ذکر نہیں کیا، وہ تو خود ہی واضح ہو جائے گا اگر یہ پہلے والی صورت کو المحیط دینہ برقبتہ کو واضح کیا جائے۔ تو بہرحال عبارت دیکھیے، ورابح سید، اور آقا نے بے مرابحہ کی، شرع من معزونہ المحیط دینہ برقبتہ، اس نے اس چیز کو خریدا تھا اپنے ایسے معزون غلام سے جس کو قرضے نے گھیر رکھا تھا، اتنا قرضہ تھا کہ اس کی ذات بھی اس میں بک جائے، علی ما شرع بائعہ، اتنے پر ہی وہ مرابحہ کرے گا جتنے پر اس کے بائع نے خریدا تھا، یعنی غلام نے خریدا تھا۔ آگے مثال کے اندر اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ اذا اشترى العبد المعزون، معزون غلام نے خریدا، کیسا معزون غلام؟ المحیط دینہ برقبتہ، کہ جس کو قرضے نے مکمل طور پر گھیرے ہوا تھا، اس کی قیمت سے زیادہ اس پر قرضہ تھا۔ ثوبا بعشرہ، 10 میں اس نے کپڑا خریدا، فباعہ من مولاہ ب15، اپنے آقا کو اس نے 15 کا بیچا۔ فالمولا ان باعہ مرابحتاً، اب آقا اگر مرابحتاً اس کو بیچنا چاہتا ہے، یقول، وہ کہے گا قام علی بعشرہ، یہ چیز مجھے 10 کی پڑی ہے، نہ یہ کہ 15 کی بولے گا، کیونکہ اس نے تو اپنے غلام سے 15 کی ہی خریدی ہے، لیکن 15 کی نہیں بولے گا۔ کمعزون، ایسے ہی ہے جیسے معزون آدمی نے شرع من سیدی، اپنے آقا سے کوئی چیز خریدی، اب مرابحتاً یہ معزون غلام آگے بیچنا چاہتا ہے تو اسی قیمت پر مرابحہ کرے گا جتنی قیمت میں اس کے آقا کو وہ چیز ملی تھی۔ اذا اشترى المولا بعشرہ، مولا نے ایک چیز 10 کی خریدی تھی، ثم باعہ من معزونہ المحیط دینہ برقبتہ ب15، پھر اس نے اپنے معزون غلام جس کو قرضے نے گھیر رکھا ہے اس کو 15 کی بیچی۔ اب فالمعزون ان باعہ مرابحتاً یقول، معزون غلام اگر مرابحتاً اس چیز کو بیچنا چاہتا ہے، یقول، تو وہ کہے گا قام علی بعشرہ، یہ چیز مجھے 10 کی پڑی ہے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ معزون غلام المحیط دینہ برقبتہ، اگر یہ آگے ایسی چیز کو مرابحتاً بیچنا چاہتا ہے جس کو اس نے اپنے آقا سے خریدا ہے، تو جتنے کی آقا نے خریدی تھی اتنے پر مرابحہ کرے گا، نہ یہ کہ جتنے کی آقا نے اس کو دی ہے اس پر مرابحہ کرے گا۔ ایسے ہی اگر آقا نے اپنے معزون غلام المحیط دینہ برقبتہ اس سے کوئی چیز خریدی ہے، مرابحتاً بیچنا چاہتا ہے، تو مرابحہ اس قیمت پر کرے گا جس قیمت پر غلام نے خریدی تھی، نہ یہ کہ غلام نے اس کو بیچی تھی۔ وجہ کیا ہے؟ لأن بیع المولا من عبدہ المعزون، کیونکہ مولا کا بیچنا اپنے معزون غلام کو کوئی چیز، وشراؤہ منہ، اور اس سے کوئی چیز خریدنا، اعتبر عدما، اس کو معدوم شمار کیا جاتا ہے، فی حق المرابحۃ، مرابحہ کے امور کے اندر، لثبوتہ مع المنافی، چونکہ اس معاملے کو جو ہم نے ثابت کیا، اس بے کو جو ثابت کیا، یہ منافی کے ساتھ ہے، یعنی اس بے کی نفی تو پائی جا رہی ہے کہ یہ بے نہیں ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی اس کو ثابت کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ غلام اب اس پر اتنے قرضے ہیں کہ اس کو کوئی اور اس کا مالک بن سکتا ہے، قرض خواہ اس کو لے لیں گے اگر آقا ادائیگی نہیں کرتا۔ تو یہاں پر دونوں املاک کا شبہہ پایا جا رہا ہے۔ شبہۃ ملک السید، شبہۃ ملک الدائنین، کہ جن کے قرضے ہیں وہ بھی اس کے مالک بن سکتے ہیں۔ چونکہ یہ دلیل ہے، اس کو مزید واضح کر دیتا ہوں۔ دلیل یہ ہے کہ
اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو آقا اور غلام کا آپس میں بے شرا کا معاملہ کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ غلام کی ملک آقا کی ملک ہے، غلام کا تصرف آقا کی طرف سے تصرف ہے، غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو اس لیے آپس میں یہ معاملات بھی نہیں پیش آئی کر سکتے۔ لیکن معزول فی التجارہ غلام، جب اس پر اتنے زیادہ قرضے ہیں کہ اس کی ساری قیمت، اس کی اپنی ذات اس میں بک جائے گی، تو اس صورت کے اندر اب اس کی ذات میں دو شبہات پائے جا رہے ہیں کہ اگر آقا ادائیگی کرتا ہے تو یہ آقا کی ملک میں ہے، اگر آقا ادائیگی نہیں کرتا تو یہ دائنین کے ملک میں ہے، وہ اس سے نفع یعنی اس کو بیچ کر اپنا قرضہ وصول کریں گے۔ تو اس لیے اب یہاں پر یہ بھی ممکن ہے کہ یہ آقا کا غلام نہ ہو، تو اس شبہ کی وجہ سے عام بیع تو جائز قرار دے دی گئی، لیکن مرابحہ کو اس لیے جائز نہیں قرار دیتے کہ مرابحہ کے اندر شبہ بھی حقیقت سے متعلق ہوتا ہے، شبہ کو حقیقت ہی شمار کیا جاتا ہے، اور مرابحہ اس کے اندر احتیاط پائی جاتی ہے، اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اس معاملے کے اندر معدوم شمار کیا جائے۔ اب اس کے بعد ہے وَإِنَّمَا قَالَ الْمُحِيطُ دَيْنُهُ بِرَقَبَتِهِ۔ اب فرماتے ہیں کہ جو پیچھے ساری تفصیلات بیان ہوئی ہیں اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ تمام تر تفصیلات اس غلام کے بارے میں ہیں جس پر اتنا قرضہ ہے کہ اس کی ذات کو اس نے گھیر لیا ہے، کیونکہ اس کی ذات کی جو قیمت ہے اس سے زیادہ اس پر قرضہ یا اس کے برابر اس پر قبضہ ہے۔ فرماتے ہیں یہ قید اس لیے لگائی تھی لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ لِلْعَبْدِ الْمَعْزُونِ مِلْكٌ، اس لیے کہ اس صورت کے اندر غلام کی یعنی معزون غلام کی ایک ملک بھی ثابت ہو رہی ہے، یعنی آقا کے علاوہ کسی اور کی ملک بھی ثابت ہو رہی ہے۔ اما المعزون الذي لا دین علیہ، ایسا معزون غلام جس پر قرضہ نہیں ہے، فلا ملک لہ، وہ کسی اور کی ملک نہیں بنے گا۔ فلا شبہۃ فی ان البیع الثانی لا اعتبار لہ، تو اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ جو دوسری بیع ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یعنی ایسا غلام جس پر قرضہ نہیں ہے اس کی تو بیع کا اعتبار ہی نہیں ہے۔ اما اذا كان عليه دین محیط، البتہ اگر اس پر اتنا قرضہ ہے کہ اس کی ذات کو گھیرے ہوئے ہے، اس کو بیچ کر ان تمام قرضوں کی ادائیگی کی جا سکتی ہے، فحينئذ يكون البيع الثاني بيعا، تو اس صورت میں دوسری بیع کو بیع ہی شمار کیا جائے گا۔ ومع ذلك، لیکن اس کے باوجود لا اعتبار له في حق المرابحہ، مرابحہ کے امور کے اندر کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ فيثبت الحكم بالطريق الاولى فيما لا دين عليه، تو جس غلام پر قرضہ نہیں ہے اس کے اعتبار سے حکم کا ثابت ہونا یہ بطریق اولا ہو جائے گا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، بقیہ مسائل انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔